دور سے غار کے مانند دکھتا ایک ہی اونچی چٹان سے بنا یہ تنگ درہ زندور کہلاتا ہے۔ زندور اتنا تنگ درہ ہے کہ ایک آدھ جگہ پر اس کی لمبائی صرف 10 سے 15 میٹر تک ہی ہے۔ کوہ سلیمان کے دامن میں واقع زندور ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارا سال پانی بہتا رہتا ہے۔ یہاں کا پانی انتہائی میٹھا، صاف اور شفاف ہے۔ یہاں کے رہنے والے اسی تنگ درہ کے اندر جا کر بکریاں چرانے پہاڑوں کی جانب جاتے ہیں۔ بہتے پانی، بلکاتی لہروں، مویشیوں کے گلے میں بندی گھنٹیوں، انہیں ہانکتے ہوئے چرواہے اور چلتے ہوئے پتھروں سے ٹکراتے پاؤں کی آواز یہاں کی گھپ خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ یہاں کئی قدرتی آبشار اور ندیاں ہیں۔ یہاں موجود کٹورا نما ندی گاج گاڑ کہلاتی ہے۔ کوہ سلیمان جانے کے لیے سیاح اور خصوصاً مقامی افراد اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ راستہ سخت تو ہے مگر فاصلہ انتہائی کم۔ یہاں سے کوہ سلیمان کے دامن میں واقع گاؤں لن نشپن کے نندر کے درخت بھی نظر آتے ہیں۔ اس درہ کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر تک ہے۔ ایک آدھ جگہ کے علاوہ تمام تر درہ انتہائی تنگ ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ برسات کے موسم میں یہاں آنے سے گریز کریں، کیونکہ یہاں سارا سال بہتے پانی کے شور کی وجہ سے سیلاب آنے کا شور سنائی نہیں دے گا اور سیلاب آ کر جانی نقصان کا باعث بن سکے گا۔ یہاں سیلاب سے بچنا ناممکن ہے، کیونکہ آسمان کو چھوتی دونوں جانب کے اونچے چٹان میں کہیں بھی جان بچانے کی جگہ نہیں۔ زندور قدرتی زیتون کا مسکن ہے۔ نومبر سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی یہاں کے باشندے میدانی علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ وادی زندور سے باہر آ کر آپ کوہ سلیمان پہاڑ کا خوبصورت نظارہ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ موسم صاف ہو تو، کیونکہ یہاں اکثر پہاڑوں پر دھند چھائی رہتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت و روایات سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں بھی باربرداری کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر یا جدید مشینری کی بجائے بیلوں کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ جب گندم کی بوائی ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کے لیے بلا معاوضہ یا احسان جتائے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ رسم دہائیوں سے چلی آ رہی تاحال برقرار ہے۔ مارچ میں برف پگھلنے اور گندم کی کٹائی کرتے ہی میدانی علاقوں کی طرف آئے ہوئے لوگ مئی کے پہلے ہفتے میں واپس کوہ سلیمان جانا شروع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوہ سلیمان کی طرف ایک ساتھ جانے کو ماتا کہتے ہیں۔ ماتا کے لیے متفقہ طور پر ایک دن مقرر کی جاتی ہے اور اسی دن کوہ سلیمان کے سبھی گاؤں کے باسی روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان پہنچتے ہی ہر گھر سے حسب توفیق بکری یا دمبا ذبح کر کے ایک مخصوص جگہ لائی جاتی ہے، جہاں پکائی گئی گوشت سب میں برابر تقسیم کر کے علاقے کے امن و سلامتی کے لیے اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس رسم میں مقامی لوگوں کے علاوہ مہمان بھی شرکت کرتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ آسان اور الگ راستے سے چلے جاتے ہیں، جبکہ تندرست اور جوان افراد جانوروں پر اشیاء خوردنوش لاد کر آگے چلے جاتے ہیں۔ جانوروں پر سامان لادے ہوئے جوان اپنے جانوروں کے لیے تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں۔